السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر کی گیلری سے ایک ندی گزرتی ہے۔ یہاں پر میں اکثر کھڑے ہو کے دیکھتی ہوں۔ جب دریا میں طغیانی ہوتی ہے تو یہ خوب بھپر جاتا ہے۔ بارشوں کے دنوں میں اکثر یہ سارا ایریا بھرا ہوا ملتا ہے، لیکن جب بارشیں نہیں ہوتی، ہلکا سا سبزہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہاں آ کے اپنی جھوپڑیاں بنا لیتے ہیں۔ میں نے جھوپڑیوں کو زوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ یہاں رہتے ہیں اور اپنے سامنے بلند و بالا عمارات دیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں آتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ چیز بہت آتی ہوگی کہ اللہ کی یہ تقسیم کیوں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 مجھے یاد آتی ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال، ان کی اولادیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کا ارادہ ہو کہ ان کے مالوں کی وجہ سے، ان کی اولادوں کی وجہ سے یہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں اور اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب دے۔ اسی طرح سے ہی تو ہوتا ہے۔ سورہ تغابن میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہی ہے، بس ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرتے رہو۔ مال اور دولت فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ مال اور دولت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی محبت میں مبتلا ہو کے بہت سارے ایسے کام کر لیتا ہے جو حرام ہوتے ہیں۔ اور سورہ منافقون میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، کہ ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اگر ایسا ہوا تو تم خسارے میں آ جاؤ گے۔ تو یہاں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اس کو اللہ کی یاد سے تو غافل کرتا ہی ہے، نیکی کے بھی بہت سے کاموں سے غفلت میں ڈال دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا مال اور جن کی اولاد ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں، لیکن بہرحال مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اور بے شمار مال کی کثرت اور بہتات اولاد کو خود بہت فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے سورہ تغابن میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، تو ان سے احتیاط کرو، درگزر کرو، معاف کرتے رہو اور اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح سے ان جگہوں پہ رہتے ہیں، کچھ لوگ محلات میں رہتے ہیں اور پھر ان کے محلات میں ان کے باتھ روم کی اینٹیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں،
جہاز بناتے ہیں اپنے لیے، خصوصی طور پہ ان جہازوں کو بھی سونے کی اینٹوں سے مزین کرتے ہیں، تو کس قدر یہ غفلت کا سامان ہوتا ہے۔ پھر ایسا انسان یقیناً بہت لوگوں کو حسرت میں ڈالتا ہے، حرص میں ڈالتا ہے، معاشرے میں صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے جرائم، احساس محرومی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے ایک اور سورہ توبہ کی بھی آیت یاد آتی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت تو منافقین کے لیے ہے کہ اللہ سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں کہ مسجد درار جو کافروں نے بنائی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ اس مسجد میں تم ہرگز بھی نماز نہیں پڑھنا، کبھی بھی نہیں پڑھنا۔ تم اس مسجد میں یعنی مسجد قباء اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پہ تھی۔ خیر یہ تو ایک اور چیز آ جاتی ہے، لیکن بات یہاں یہ آتی ہے جو آیت نمبر 109 ہے کہ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ اور اللہ کی رضا اور خیر پہ ہے، اور دوسری مسجد درار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ خیر پہ نہیں ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے جیسے کوئی جہنم کے کنارے پہ اپنا گھر بنا لے، یا ایسی جگہ پہ، ایسی چیز کے کنارے پہ جیسے پہاڑی کے کوئی کنارہ ہو، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ابھی گرا کہ تب گرا۔ تو آپ ان جھوپڑیوں کو دیکھیں تو بھی یہی خیال آتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے گھر اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ ابھی بارشیں آئیں گی اور ان کے گھر بکھر جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس۔ سال میں 2 بار 4 بار سخت سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جھوپڑیاں میں نے زوم کر کے دکھایا ہے، تنکوں کی بنی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں ان میں کس قدر ترتیب بھی رکھی ہوئی ہے۔ کچھ کمرے بنائے ہوئے ہیں، کچھ کھلے ہوئے ہیں، کچھ کو انہوں نے ترپالوں سے بند کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کے سونے کے کمرے ہوں۔ بارش ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا کرتے ہوں گے بارش میں۔ پھر آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے تو انہوں نے دیوار سے رسیاں تک لٹکائی ہوئی ہیں جہاں پر کپڑے دھلے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ واقعی یہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات تو سب سے اچھی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اس طرح جیسے مسافر راستے سے گزرتا ہے تو اس کے پاس تھوڑا سا سامان ہوتا ہے تو سفر میں آسانی رہتی ہے۔ کتنی بہترین بات ہے سمجھنے کے لیے ہم سب کے لیے کہ واقعی ہم نے اپنے ارد گرد کتنی آسائشیں سجا لی ہیں، حالانکہ راستہ تو بہت طویل ہے اور ہم نے اپنے ساتھ اتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے۔ جب ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ہماری یاد جو اکثر ہمارے پیاروں کو تو آتی رہے گی، مگر یہ دنیا ہمیں
ایسے بھول جائے گی جیسے کبھی ہم تھے ہی نہیں۔ اس عارضی دنیا کے لیے، اس عارضی رونق کے لیے، اس عارضی خوشیوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔